زنا بالرضا زنا بالجبر کی کیپٹل پنشمنٹ کو، چوری کی کیپٹل پنشمنٹ کو، زکوٰۃ کے نظام کو، اکنامک نظام کو، پورے معاشی نظام کو ہٹا کر آپ کوئی اور نظام لے کر آنا چاہتے ہیں، تو اگر کیا اس سے مراد سیکولرزم ہے تو ہم اس کو حرام سمجھتے ہیں. انہوں نے کیٹیگوریکلی یہ بات کہی ہے. فرانس کے اندر اگر کوئی شادی چرچ کے اندر یا مسجد کے اندر ہوتی ہے وہ ایکسیپٹ ہی نہیں ہوتی. دین فرانس دین سیکولرزم میں، اور وہ دین یہ ہے کہ ایک کورٹ کے اندر ہو. اور اگر وہ اسلامک گورننس ہوگی تو وہ کیسی ہونی چاہیے، وہ گورننس کیسی ہونی چاہیے، وہ کس طرح ہوگی، وہ ڈیموکریٹک پروسیس سے ہوگی، وہ کسی انقلاب سے ہوگی، کیسے ہوگی؟ السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک ٹو جاگ آن ایئر. جیسے کہ آپ نے ابھی دیکھا ہوگا، انجینئر محمد علی مرزا کافی کنٹروورسی میں دوبارہ آ چکے ہیں، مطلب لیول اپ کرتے رہتے ہیں وہ. ابھی ریسنٹ ان کا انٹرویو تھا منصور علی خان. اس بار جو ان کا جو موضوع ہے وہ دینی سائڈ سے نہیں آئے بلکہ پولیٹیکل سائڈ سے آئے. اب اس میں ان کی غلطی نہیں ہے، ان کی کنٹریبیوشن ہے. پاکستان میں 2 ملین سبسکرائبر لے کے وہ چل رہے ہیں اور وہ دینی مسئلے مسائل پہ، موضوعات پہ کافی ان ڈیپتھ ڈبیٹ کرتے رہتے ہیں. ان کا فورٹے ہے. اب جہاں پر وہ فیل کرتے ہیں وہ ہو گیا ہے اب پالیٹکس میں انٹر ہو کے، جو کہ ان کو اس کی معلومات جو نظر آتا ہے ریسنٹ انٹرویو سے منیمم معلومات ہیں. اور انٹرنیشنل افیئرس، ریسنٹ پوڈ کاسٹ جو ہوا ہے منصور علی خان کا، اس میں انہوں نے ایک خاص ٹرم یوز کیا ہے جو کہ کیسر علی راجہ کے ساتھ بھی کیا تھا، اسلامک سیکولرزم کا. اب ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے انجینئر محمد علی مرزا سے، ہم تو بلکہ اپریشیٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے اس مارکیٹ کو ایکسپینڈ کیا، لوگوں تک دین پہنچایا ہے. لیکن مسئلہ یہاں آتا ہے کہ وہ جو اسلامی جد و جہد ہے، جو لوگ لے کے چل رہے ہیں اسلامی نظریہ، اس کو جب ریلیٹ کرتے ہیں سیکولرزم سے، جو نوجوان سیکھنا چاہتے ہیں دین کے بارے میں، پولیٹیکل سائنس کے بارے میں، اس کو ایک ساتھ ایکویٹ کرتے ہیں تو پھر ایک کنفیوژن آ جاتی ہے مارکیٹ میں، اور جو لوگ کام کر چکے ہیں اس پہ پانی پھیر دیتے ہیں. تو اس موضوع کو ڈسکس کرنے کے لیے آج ہمارے 2 مہمان آئے، تیمور اور اشر. یہ لوگ کافی معلومات رکھتے ہیں اس میں. میں ڈاکٹر نہیں کہوں گا ان کو کیونکہ یہ آفیشلی ڈاکٹر نہیں، لیکن جو ان کی نالج ہے اس پہ، میں کہوں گا کہ آلموسٹ اسی لیول کی ہے. تو بات ہم شروع کریں گے. میں اس وقت جو ہے نا ڈاکٹریٹ لینا چاہ رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں کہ ایک اچھے میں فارمیٹ ڈھونڈ لوں، اسے میں پرنٹ کر لوں گا. اچھا، کسی کی چرانے والے میں ڈاکٹر بن جاؤں گا. تو جو ورڈ اسلامک سیکولر جو کوائن ہوا ہے، اب اس پہ پہلے ہم اس کو بریک ڈاؤن کریں گے. سیکولرزم کیا ہے جو اتنا بڑا متنازع بنا ہوا ہے؟ سیکولرزم سے کیوں مسئلہ ہوتا ہے رائٹ ونگ یا اسلامک سوچ، ریلیجس سوچ رکھنے والوں کو، اور جو لیفٹ ہیں وہ اس کو پروموٹ کر رہا ہوتا ہے؟ کیا ہے سیکولرزم؟ ہے کیا شے، کیا ہے جو کہتا ہے انجینئر؟ دیکھیے، سیکولرزم تو ہے کہ سیپریشن آف چرچ اینڈ اسٹیٹ. ٹھیک ہے، مطلب ان دا منیمم فارم یہ سیپریشن آف چرچ اینڈ اسٹیٹ ہے، اور اپنے میکسیمم فارم میں یہ ہے کہ ریلیجن کا کوئی پبلک سفیر کے اندر کوئی لینا دینا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو سیکولرزم تو یہ ہے. اور یعنی آن پیپر آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیکولرزم اتنا برا نہیں لگتا، رائٹ؟ اتنی کیا اس میں کیا مسئلہ ہے کہ چرچ اینڈ اسٹیٹ کے اندر سیپریشن ہے اور آپ جو ہے ریلیجن الگ معاملات کو دیکھتے ہیں. لیکن ان پریکٹس جو ہم دیکھتے ہیں کہ سیکولرزم جو ہے وہ سمپلی آئیڈیالوجی نہیں ہے. یعنی ایک لگتا ہے کہ آئیڈیالوجی ہے لیکن ایک ریلیجن ہے. سیکولرزم ایک ریلیجن ہے. ٹھیک ہے، جس طرح سے ہم اپنے ریلیجن کے اندر، یا جیسے کرسچینٹی کروسیڈ کرتے تھے، رائٹ؟ ایک ریلیجس وار ہوتی تھی. سیکولرسٹ جو ممالک ہیں وہ بھی ریلیجس وارز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور مثال کے طور پر امریکہ ایک سیکولر اسٹیٹ ہے، اور امریکہ جو ہے وہ اپنی ویلیوز کو دنیا پر نافذ کرنے کے لیے، جیسے امریکہ بلیو کرتا ہے ڈیموکریسی کے اندر، جمہوریت کے اندر، تو جو ملک وہ کہتا ہے یہ ملک جمہوری نہیں ہے اور جمہوریت ہم لائیں گے بائی فورس. عراق جمہوری نہیں ہے، عراق میں جمہوریت لائیں گے، 5 لاکھ لوگوں کو قتل کریں گے اور ہم بائی فورس لے کر آئیں گے. تو ان ایسنس اگر ایک اور مثال میں دوں، اگر فرانس کی مثال دوں، فرانس کے اندر ایک سسٹم ہے لائسیٹے. ٹھیک ہے،
جس میں جو ان کی کانسٹیٹیوشن کے شروع میں لکھا ہوا ہے, جو ان کا اسٹیٹ ایک بیسکلی سول ریلیجن ہے ان کے اسٹیٹ کا, وہ ریلیجن یہ ہے کہ کسی بھی پبلک اسفیئر کے اندر, فرانس کے اندر اگر کوئی شادی چرچ کے اندر یا مسجد کے اندر ہوتی ہے وہ ایکسیپٹ ہی نہیں ہوتی, وہ کیونکہ وہ ایک اور دین میں شادی ہو رہی ہے. وہ شادی ہونے کی ضرورت ہے دین فرانس, دین سیکولرزم میں, اور وہ دین یہ ہے کہ ایک کورٹ کے اندر ہو, ٹھیک ہے. تو اس سیکولر ریلیجن کا فرانس کے اندر وہی عہدیدار ہیں, پوپ ہے جو ان کا پریزیڈنٹ ہے, ان کے وزیر جو ہیں وہ ان کے بشپس ہیں, ان کے پیسٹرز ہیں. تو اب ہم مثال دیکھیں فرانس کا کہ وہ اگریسولی اپنی سیکولر ویژن کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہر ایک سطح پر جانے کے لیے تیار ہے. آئی تھنک اس کو تھوڑا ڈیفائن کرنے کی اس طرح بھی ضرورت ہے کہ نمبر ون انجینئر صاحب نے کیا کہا, کس کانٹیکس میں کہا, رائٹ, اور پھر ہم یعنی سیکولرزم کو ہاؤ تیمور یو ہیو ڈیفائنڈ اٹ, ہم اس پہ یہ تھوڑی بہت بات کر سکتے ہیں. آئی تھنک یو ہیو ٹچڈ اپون دیٹ. آئی تھنک انجینئر کے 2 پوائنٹس تھے, سیپریٹ پوائنٹس تھے, ٹھیک ہے نا. 3 سال پہلے کی ایک ویڈیو بھی ہے, اینڈ مے بی ول پلگ دیٹ ان. 3 سال پرانی بھی ویڈیو ہے جس میں کلیئرلی ان کا ایک اسٹوڈنٹ ان سے پوچھتا ہے کہ سیکولرزم یعنی اس پس منظر میں جو اس وقت سیکولرزم کے نعرے لگ رہے ہیں تو کیا وہ حرام ہے, حلال ہے, کیا جائز ہے, ایگزیکٹلی ہے کیا. تو اس میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ اگر تو سیکولرزم سے مراد یہ ہے کہ کیپٹل پنشمنٹ نہیں ہونی چاہیے, فار ایگزامپل جو اسلام میں ہے, ٹھیک ہے نا, چوری کی سزا کیا ہے, ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا نظام. اگر سیکولرزم یہ کہتا ہے کہ نہیں ان چیزوں کو ہٹا کر زنا کی کیا کہتے ہیں, زنا بالرضا, زنا بالجبر کی کیپٹل پنشمنٹ کو, چوری کی کیپٹل پنشمنٹ کو, زکوٰۃ کے نظام کو, اکنامک نظام کو, پورے معاشی نظام کو ہٹا کر آپ کوئی اور نظام لے کر آنا چاہتے ہیں, تو اگر کیا اس سے مراد سیکولرزم ہے تو ہم اس کو حرام سمجھتے ہیں. انہوں نے کیٹیگوریکلی یہ بات کہی ہے. مگر اگر آپ سیکولرزم کو کسی طرح کی مذہبی آزادی کا نام دیتے ہیں, مذہبی آزادی کا مطلب ہے ٹو ایچ دیئر اون ریلیجن اینڈ ود ان اسلام ٹو ایچ دیئر اون سیکٹ, ٹھیک ہے. اینڈ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل صحیح طریقہ, مطلب اس سیکولرزم کو میں بالکل سپورٹ کرتا ہوں. اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ بھائی میں تو اتنا خوفزدہ ہوں ہماری دینی کلاس سے کہ مجھے اگر میں سڑک پہ جا رہا ہوں اور اگر مجھے کچھ مولوی حضرات, ٹھیک ہے نا, داڑھی رکھے ہوئے مجھے گھور رہے ہوں تو مجھے ڈر لگتا ہے, ورسز اگر کوئی 500 کے الفاظ ہیں, 500-600 گورا بھی مجھے اگر دیکھ رہا ہو, تاڑ رہا ہو, تو بھی مجھے کوئی خوف نہیں ہوتا. یہاں مجھے ایک انفارچونیٹ یہ حقیقت ہے نا کہ ہمارے ملک میں کہ ایک خوف کی فضا بنی ہوئی ہے, اور جیسے آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں کے اوپر توہین رسالت ہمیشہ ہر وقت لگ جاتی ہے, تو یہ لگ جاتی ہے. مطلب ایک بڑا ایک وائلنٹ قسم کا سارٹ آف کلچر انفارچونیٹلی بنا ہوا ہے, اور وہ اس کلچر کے وکٹم رہے ہیں, یعنی ان کے اوپر اٹیکس ہوئے ہیں اور ساری چیزیں. آئی تھنک وہ اس چیز نے انہیں پرسنلی شیپ کیا ہے, ان کے اندر یہ سارے خوف لے کر آئے ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ ان کا جو ویو ہے نا, کہ ان کا ویو یہ ہے کہ اگر ان کے مطابق پاکستان میں کبھی ایک اسلامی حکومت نہیں آ سکتی. پاکستان میں ایک بریلوی حکومت آئے گی, ایک دیوبندی آئے گی, وہابی آئے گی, اور جو بھی ہوگا ان میں سے ہر ایک فرقہ ایک دوسرے سے نفرت کرتا ہے. تو اور ان میں سے کئی فرقے وہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ یہ واجب قتل ہے. تو ان دیٹ سینس کہ جو بھی آئے گا وہ کہیں گے کہ ہم تو ابھی ہم نماز پڑھ سکتے ہیں, ابھی ہم اپنی دعوت دین کا کام کر سکتے ہیں, ابھی ہم فری ہیں کہ اپنے اس ملک کے اندر اپنی ہی فرقے کے اوپر چل سکیں, اور جب یہ آئے گا تب ہم چل نہیں سکیں گے. نہیں, آئی تھنک اس میں دیکھو مسئلہ سارا یہ یہاں پہ کہ یہ تو ایک عجیب سی اسٹرا مین آرگیومنٹ ہے نا, کہ اصل میں آپ نے خود ہی ایک چیز کو کھڑا کیا, اسی کو توڑ دیا. آپ انسسٹ کر رہے ہیں کہ جو حکومت آئے گی وہ کیا کہتے ہیں ایک سرٹن فقہ کی یا یعنی انڈرسٹینڈنگ کی حکومت آئے گی. تو بھائی اس سے اس بات کا کیا تعلق ہے کہ ان کی انڈرسٹینڈنگ زنا بالجبر, زنا بالرضا کے حوالے سے کیا ہوگی, ان کی انڈرسٹینڈنگ زکوٰۃ کے حوالے سے کیا ہوگی, ان کی انڈرسٹینڈنگ کیپٹل پنشمنٹ کے حوالے سے کیا ہوگی, ٹھیک ہے نا. ان کی انڈرسٹینڈنگ جو براڈ اسٹروکس ہیں اسلام پہ, جس میں اجماع ہے اہل سنہ والجماع کا, ٹھیک ہے, یعنی یہ آپ نے خود ہی ایک اسٹرا مین کریٹ کر دیا, ٹھیک ہے نا, اور اس کو خود ہی پھر آپ گرانے پہ تلے ہوئے
کہ نہیں وہ تو اس طرح کی حکومت آئے گی تو یہ ہو جائے گا. آپ اسینشلی ایک چیز کو سیکولرزم سے کنفلیٹ کر رہے ہیں نا, مطلب یو آر کنفلیٹنگ essentially secularism with sectarianism of some sort. کہ یہ ایک طرف سیکولرزم ہے, ٹھیک ہے نا, جہاں پہ سب اپنے سیکس اپنی اپنی جگہ پہ رہ رہے ہیں, اور ایک طرف ہے سیکٹیرینزم. اگر کوئی اسلامی حکومت آتی ہے تو وہ سیکٹیرینزم کو مزید جنم دے گی. ادھر وہ کنفیوز کر رہے ہیں میرے خیال سے, کیونکہ جو یہ سیکٹیرزم کا مسئلہ شروع ہوا تھا وہ ضیاء الحق کے دور میں ہوا تھا, اور وہ ڈکٹیٹرشپ تھی. اب وہی بولے پاکستان ایک آن پیپر تو ایک جمہوری ملک ہے نا, اگر کوئی لا امپلیمنٹ کرنا ہے, قانون سازی کرنی ہے, اس کے لیے 2/3 میجورٹی چاہیے. تو اگر پاکستان کی عوام کسی ایسی پارٹی کو ووٹ دیتی ہے جو اسلامک نظام لائے, تو کچھ سوچ سمجھ کے, مطلب یا تو آپ بول رہے ہیں پورے پاکستانی بے وقوف ہیں, 2/3 پاکستانیوں کو عقل ہی نہیں ہے کس کو ووٹ دینا ہے. کچھ لوگ آرگیومنٹ کر سکتے ہیں بے وقوف جو لا چکے ہیں پچھلی پارٹیز کو, لیکن وہ کچھ, اگر انڈیا اور پاکستان کیوں سیپریٹ ہوا تھا, پرنسپلی وہ سیکولر کنٹری ہونا چاہتا تھا, اور ہمیں جو ہے اسلامک ریپبلک چاہیے تھا, اسلامک ڈیموکریٹک سسٹم چاہیے تھا جہاں اسلامک ویلیوز ہوں. تو اس کے لیے کبھی نہ کبھی تو آپ کو الیکٹ کرنا پڑے گا نا ان لوگوں کو, ان ایم پی ایس کو, ان ایم این ایس کو جو اس ویلیو کو ریفلیکٹ کرتے ہیں. اب آپ کی آرگیومنٹ یہ ہے کہ وہ صرف ہو سکتا ہے بریلویوں کی حکومت ہے, نہیں, وہی آئے گے جو پاکستان میں رہتے ہیں, پاکستان کے شہری ہیں, اور جو پاکستانی شہری چاہتے ہیں ڈیموکریٹک پروسیس سے. تو یہ آرگیومنٹ کرنا تو بالکل ہی غلط ہے کہ ایک فرقہ دوسرے فرقے پہ حاوی ہو جائے گا. یہ ہوتا ہے ڈکٹیٹرشپ میں, یہ جمہوریت میں نہیں ہوتا ہے. جمہوریت میں سیلف کریکٹنگ پروسیس ہوتا ہے. مجھے جو ایشو نظر آ رہا ہے نا وہ ایپسٹمولوجیکل نظر آ رہا ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ انجینئر صاحب اگر سیکولرزم کی ٹرم اور یہ ضد چھوڑ دیں نا, یہ ضد چھوڑ دیں اور کچھ بھی اور کسی بھی اور طریقے سے اس کو ڈیفائن کرنا شروع کر دیں, تو شاید ہم کانورزیشن کو آگے بڑھا سکیں. جب تک آپ سیکولرزم کو یوز کرتے رہیں گے تو وہ اسی کانٹیکس میں یوز ہوگا جس کانٹیکس میں سید مزمل شاہ, ٹھیک ہے نا, محرب معیز اوان, شہزاد غیاث, ہمارے جتنے ہود بوائے, جتنے پاکستانی لبرلز استعمال کر رہے ہیں, اور پھر گلوبلی سیکولرزم کی جو ٹرم ہے جس طرح وہ ایوالو ہوئی ہے, چرچ. اور اچھا ایک اور بڑی پرابلم یہ ہے, ہمارے یہاں جو یعنی ہمارے یہاں خدا بیزاری نہیں تھی, یہ چرچ یورپین کانسیپٹ ہے, یہ یورپین فنومینا ہے, ٹھیک ہے نا, یورپین کانسیپٹ ہے. اور اس کے اندر ایک اور چیز کہ سیکولرزم کی بڑی ایک عجیب ڈیمانڈ ہے, رائٹ. وہ ڈیمانڈ یہ ہے کہ آپ جو ہیں باہر اپنے نوکری پر, اپنے کاروبار کے اوپر, جس طرح سے آپ لوگوں سے ڈیل کرتے ہیں, آپ ایک لادین ہے بیسیکلی. کوئی دین, آپ کا دین کہیں ظاہر نہیں ہو رہا. اور آپ کا دین یہی ہے, آپ کا نیشنلسٹک دین ہے سیکولرزم. آپ کے دین جو ہے, آپ کی کوئی ویلیوز, آپ کے بلیفس, آپ کے خدا نے آپ کو کیا احکامات دیے ہیں, وہ کسی زندگی کے معاملہ یا کسی کے اندر نہیں آتے, کام سب کچھ. اور لیکن جب آپ گھر آتے ہیں نا, تب ایک دم سے آپ ایک لبادہ اوڑھ لیتے ہیں دین کا, اور کونے میں جا کر نماز پڑھتے ہیں. کیا یہ پاسبل ہے کہ انسان جو ہے وہ سود کھائے اور باہر جا کر ہر چیز کے اندر فحاشی میں بھی ہو, یہ ہو وہ, اور وہ اپنی پرائیویٹ زندگی کے اندر, یعنی جو ایکسپیکٹڈ ہے کہ ایک بہت ہائی لیول آف منافقت, اور جو اتنی امپروبیبل ہے کہ ایک بندہ ایک قسم کی ایک ڈبل لائف جی رہا ہو. یہ سیکولرزم کی یہ ڈیمانڈز ہیں جو کبھی بھی پاسبل نہیں ہے. یٹ بیسکلی سیکولرزم کی جب بھی بات ہوگی وہ کہ اسٹیٹ الگ چرچ الگ, جب بھی آپ یہ نہیں سنتے کہ کرسچین سیکولرزم, کیونکہ یہ ایک آکسیمورون ورڈ ہے. دو فلسفے ہیں جو ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں. ایک کہہ رہا ہے کہ چرچ کی حاکمیت ہے, اور ایک کہہ رہا ہے کہ نہیں, اسٹیٹ کی حاکمیت ہے, چرچ کا کوئی لینا دینا. اس میں جو آنٹولوجیکل کانٹرڈکشن ہے نا جس کی تم بات کر رہے ہو, وہ یہ ہے کہ اسلام کہتا ہے کہ اٹس اے کمپلیٹ وے آف لائف. اسلام جو اس وقت بیسکلی ویسٹ میں یہ ہو رہا ہے کہ اسلام کو فرض العین تک رکھا گیا ہے. بیسکلی آپ سمجھیں گے ہو کیا رہا ہے, ٹھیک ہے نا, میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ سیکولرزم میں ہو کیا رہا ہے. اس وقت اسلام کو کس طرح سیکولرائز کیا جا رہا ہے, اور یہ ٹرم کتنی خطرناک ہے میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں. یہ ٹرم اس لیے خطرناک ہے چونکہ اس وقت ویسٹ میں, پوری دنیا میں, پاکستان میں بھی ہو یہ رہا ہے کہ آپ کی فرض العین پہ کوئی کچھ نہیں کہہ رہا. فرض العین یہ ہے کہ بھائی آپ نے نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, عمرہ, یہ سارے آپ کے جو انفرادی جو آپ کی عبادات ہیں,
ان پہ آپ کو کوئی بھی نہیں کہہ رہا آپ کے نکاح کے معاملات ہیں سب کریں, کوئی آپ کو یہ فرق کوئی نہیں کہہ رہا. آدم کو نہیں اتارا گیا میرے خیال سے کہ یہی چیزیں کرنی نہیں, میں بتا رہا ہوں کہ انہوں نے لمٹ کر دیا. میں آپ کو بتاؤں نا کہ آپ نکاح کی بات کر رہے ہیں, تو اگر جیسے مثال کے طور پر امریکہ کے اندر ہیں, آپ کی طلاق ان کے قوانین کے مطابق ہوگی, رائٹ. آپ کی لمیٹیشنز, آپ پولیگمی نہیں ہو سکتی, وہ ان کے مطابق ہے, رائٹ. جو پرائیویٹ ہے وہ کبھی پرائیویٹ نہیں رہتا. دین پرائیویٹ میٹر ہے ہی نہیں, دین ایک کمپلیٹ کمپریہنسو ایک میٹر ہے. آئی تھنک you've hit the nail on the spot. یہی پرابلم ہے کہ پاکستان میں بھی آہستہ آہستہ یہی ہو رہا ہے کہ انہوں نے شروع یہ کیا کہ نہیں آپ کی ذاتی عبادات ہیں, آپ ادھر تک رہیں, اسٹیٹ کے جو معاملات ہوں گے نا وہ ایک اسپیسیفک فارم آف گورننس ہے, ڈیموکریسی ہو جو بھی ہو وہ اس سے ہوں گے. مطلب چائنا میں ریلیجن کا کوئی لینا دینا نہیں ہے, ادھر کمیونزم ہے. ادھر بھی یعنی ویسٹ میں, یورپ میں اور نارتھ امریکہ میں دین کا کچھ لینا دینا نہیں ہے, ڈیموکریسی ہے. مطلب یہ دونوں کین ایگزسٹ اینڈ اسٹل بی سیکولر, رائٹ. دین کا کچھ بھی اس میں لینا دینا نہیں ہے, اور وہ کہتے یہ ہیں کہ آپ ایز لانگ ایز اپنی ذاتی عبادات میں رہیں تو وہ صحیح ہے. مگر آپ نے دیکھا کہ چائنا میں کیا ہو رہا ہے, ایگزیکٹلی میں مگر آپ نے دیکھا کہ ابھی تم نے جو کہا ادھر کیا ہو رہا ہے, آپ کی ذاتی معاملات میں بھی دین آ گیا. بھائی سمپل سی ایک مثال ہے نا, سمپل سی مثال ہے. کمیونٹیز اس وقت ویسٹ میں کھڑی ہوئی ہیں کہ ہمارے بچوں کو آپ ان کے اسکولز میں نماز پڑھنے کی اجازت دیں. بھائی ان کے ظہر کا ٹائم ہے, ان کے عصر کا ٹائم ہے, ان کو نماز پڑھنی چاہیے, ان کے نماز کی اجازت ہونی چاہیے, رائٹ. بہت سمپل سی ڈیمانڈ ہے. اب آپ نے دیکھا کہ کیسے وہ ایک فرد یعنی ایک فرد کفایہ میں بدل گیا کہ اس فرد العین کو امپوز کرنے کے لیے, یعنی اس کو اسرٹ کرنے کے لیے کہ بھائی لوگوں کو نماز پڑھنے کی ایک جگہ ملی جائے. فار ایگزامپل آفیسز میں ریلیجس پلیسز آف ورشپ ہونی چاہیے, اس کے لیے آپ کو ایز اے کمیونٹی اپنے آپ کو اسرٹ کرنا پڑے گا, پولیٹیکل ہونا پڑ رہا ہے. ہاں آپ کو پولیٹیکل ہونا پڑ رہا ہے. ایگزیکٹلی. اب آپ سمجھے کہ اسلامک سیکولرزم کتنا خطرناک ہے. بیکاز دا تھنگ از, جو چیز آپ کو یہ پہلے شروع میں یہ بتایا جائے گا کہ یار اپنے گھر تک رکھو, پھر اس کے بعد بتایا جائے گا کہ نہیں یہ جو معاملات ہیں یہ بھی نہیں, اس میں بھی اس جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں اس طرح اس کو اپنے گھر تک نہیں, پھر اس کے بعد ہوگا اپنے آپ تک رکھو. دیکھیں اگر آپ نے اپنے بچے کو بتا دیا, آپ نے بچے کو بتا دیا کہ یہ غلط ہیں اور یہ سارے الفابیٹ پیپل, یہ سارا جو دماغی مریض ہیں یہ سارے غلط ہیں, رائٹ. LGTB سارا غلط ہے, ٹھیک ہے. آپ نے اپنے بچے کو بتا دیا, اور بچہ جو ہے وہ اگر بچے کی صرف یہ بلیف رکھے گا, اسکول میں پتہ چلا بچے کے یہ بلیفز ہیں, تو آپ وہ بچہ جو ہے وہ اسکول سے نکالا جائے گا, آپ کو بلائیں گے اور آپ سے گھر سے لے جائیں گے. People have lost their jobs because of this Amr bil Ma'roof wa Nahy anil Munkar stance. People have been cancelled for standing up for their values, and this is on the right. مطلب Catholic, مطلب this is Christian right. We're not talking about Muslim right necessarily. Any religious right who has gone on and said کہ یار یہ ہماری values ہیں, we embody these values, we go by these values, and اس وجہ سے آپ ہمارے بچے کو یہ ٹیچ نہ کریں تو اس بچے کو پیچھے پھینک دیا جاتا ہے, اس بچے کو سوشلی کینسل کر دیا جاتا ہے, اس کے ماں باپ کو شن کیا جاتا ہے. And I know many personal stories like that. So you can quickly understand کہ اسلام اور سیکولرزم ontologically دو کمپلیٹ کانٹرڈکشنز ہیں. اسلام ایک طریقہ کار ہے جس کی بنیاد شریعت ہے, ٹھیک ہے نا, اور سیکولرزم یہ کہتا ہے بیسکلی, میں ontological لفظ اس لیے اسپیسیفکلی استعمال کر رہا ہوں بیکاز آپ اگر سوشل سائنس پڑھیں اور پولیٹیکل سائنس پڑھیں تو ontology از ایٹ دا ٹاپ. ontology یہ ڈیفائن کرتا ہے کہ what exists. اسلام کہتا ہے کہ God exists. سیکولرزم کہتی ہے کہ بھائی واٹ ایور وی سی ایگزسٹس. ہمارے جو حواس خامسہ ہیں, جو ہم امپیریکل ایویڈنس کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کرنے والے. اس پہ میں ایڈ آن کرنا چاہوں گا کہ اس میں بہت ایک لمبی ڈبیٹ چلتی ہے کہ 3 بڑے آپ کے وہ ہیں ریلیجن, کرسچینٹی ہو گیا, اسلام ہو گیا اور جوڈیزم ہو گیا. اس میں اب اس میں جو 2 ہی ہیں, ان کلیشز کیوں رہتے ہیں, کیونکہ 2 ہی جن کے کمیونل لاز ہیں. کرسچینٹی تو سیلف امپروومنٹ کی بات ہے نا کہ آپ پازیٹیو فیل کریں, آپ اچھے ہیں, سب اچھے. کرسچینٹی ایک بلیف بیسڈ ریلیجن ہے کہ آپ نے کہہ دیا کہ جیزس کو آپ نے ایکسیپٹ کر دیا ایز یور لارڈ اینڈ سیویئر, بس ٹھیک ہے. وہ ایک اینڈ ہی ڈائیڈ فار سنز, تو بیسیکلی آپ اس لیے ایک ورڈ کہتے ہیں جو مرضی کہہ رہے ہیں آپ. میں جو آرگیومنٹ دے رہے تھے 2 ہی بچتے ہیں, ایک جوڈیزم ہو گیا اور ایک اسلامک لا ہو گیا, شرعی لا اور ٹیلموڈک لا. شرعی لا اور ٹیلموڈک لا میں فرق یہ ہے کہ ٹیلموڈک لا میں آپ سچائی کو آرگیو کر سکتے ہیں, مطلب کہ آپ صحیح بات کریں, میٹر نہیں کرتا. میں اگر اس آرگیومنٹ کو
بہتر رکھ سکتا ہوں غلط بات کرتے ہوئے, تو وہ بات سچائی ہو جائے گی. اسلامک لا میں سچائی, شرعی لا میں سچائی اسٹیٹک ہے, ٹھیک ہے, آپ چینج نہیں کر سکتے, صحیح صحیح ہے, غلط غلط ہے. تو اس جو سیکولرزم کا جو جسے کہتے ہیں نا برانچز آئیں گے, آپ آرگیو کریں, آپ ڈبیٹ کریں, اور پھر آپ کو جو صحیح لگتا ہے کہ انسانی عقل کے حساب سے جو صحیح ہے, تو صحیح غلط تو چینج ہوتا رہے گا, اور انسان اسی لک میں رہے گا, اور نفسیاتی ہوتا رہے گا, کیونکہ آپ ڈیفینیشن not just that یار, you have an entire body of scholarship جس کو آپ کھڈے لائن لگا کر بولیں کہ میں سمجھتا ہوں, میں سمجھتی بھی سکتی ہوں, ٹھیک ہے نا. تو مطلب یہ جو ایک کانسیپٹ ہے ہمارے یہاں کہ وی کین ڈیفائن ہاؤ ایور relative to the truths that we have been brought up in the society that we're part of, کہ دین کیا ہونا چاہیے. مطلب میں سمجھتا ہوں کہ بھائی ایک فیمیل امام بھی مسجد کی ہو سکتی ہے, تو وائی ناٹ, ٹھیک ہے نا. آپ نے بیٹر آرگیو کر لیا نا, ٹھیک ہے نا, آئی ہیو میڈ اے ریشنل کیس آؤٹ آف اٹ, ٹھیک ہے نا. تو دا تھنگ از, میرا کہنے کا مقصد پہلے بھی یہ تھا, اینڈ آئی تھنک وی آر آل اگرینگ ایٹ لیسٹ آن دیٹ پوائنٹ, کہ یار انجینئر صاحب سیکولرزم کا لفظ کیوں استعمال کر رہے ہیں. وائی سیکولرزم؟ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ. وائی ہیز ہی چوزن ٹو ڈائی آن دس ہل؟ آئی جسٹ ڈونٹ انڈرسٹینڈ. ان کا کہنا یہ ہے کہ جیسے اسلامک بینکنگ ہے, اسلامک بینکنگ ہے, ڈیموکریسی ہے, اسلامک ڈیموکریسی ہے, تو اس طرح سیکولرزم ہے تو اس کو ہم اسلامک ڈال دیں گے. سیکولرزم جس چیز سیکولرزم از اٹس اینٹیتھیٹیکل ٹو دی آئیڈیا آف اسلام. دا پرابلم از کہ بینکنگ از اے سروس, بینکنگ از ناٹ, آپ اسلامک گولڈ اسمتھ نہیں کہہ رہے, آپ اسلامک جوئش بینکنگ نہیں کہہ رہے, اسلامک فریکشنل ریزرو سسٹم نہیں کہہ رہے, آپ یو آر سیئنگ اسلامک بینکنگ. بینکنگ از اے جنرل براڈ ٹرم, اٹ ڈزنٹ ہیو ہسٹوریکل کنوٹیشنز. ڈیموکریسی اٹسیلف از اے وے آف آرگنائزنگ لائف, رائٹ. ہمارے یہاں شورا بینہم ہے, پاکستان میں مجلس شورا کہلاتی ہے نا, جہاں پہ سب آ کر اپنی لا میکنگ کرتے ہیں. دیٹس بیسکلی اردو میں مجلس شورا کہلاتی ہے نا. سو دا پوائنٹ از کہ banking, democracy, all of these things do not inhibit یا do not exclude, ٹھیک ہے نا, Islam. They are totally compatible with it. In fact, there is no compatibility. In fact, they imbibe those values in their own form, ٹھیک ہے نا. مگر جہاں پہ سیکولرزم کی بات آ رہی ہے, اس کا پورا کانسیپٹ ہی ہے کہ بھائی دین کو کھڈے لائن لگاؤ, ٹھیک ہے نا. پورا کانسیپٹ یہ ہے, اور امپیریکل ایویڈنس کی بنیاد پر آپ آگے چلیں. میں اس کی اچھی مثال دیتا ہوں آپ کو, سمپل سی مثال ہے, گلوبل وارمنگ ہے, ٹھیک ہے, گلوبل وارمنگ ہے. اب اگر آپ سیکولر پوائنٹ آف ویو سے اس کو اپروچ کرتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی the overall temperatures of sea water are rising, and اس کی وجہ سے بڑے بڑے فلڈز آئیں گے, therefore we need to take climate change seriously. ہم یہ کہتے ہیں, مگر اگر آپ اس کو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں گے, تو ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس حوالے سے نا, کہ قیامت بھی آنے والی ہو کہ تم اور ایک پودا بھی لگا سکو تو تم وہ لگا دو, یو شوڈ پلانٹ اٹ. ہمارے یہاں انوائرمنٹل فرینڈلی انڈرسٹینڈنگ ہمیں دین سے ملتی ہے, اور کانسٹنٹ ہے. پکی یہ ہے کہ بھائی اب آپ سوچیں کہ کل کو سائنس پروو کرتی ہے کہ ٹیمپریچر ایکچولی فالنگ. ہوا تھا یہ پہلے 90s 80s میں, 80 سے پہلے وہ سمجھتے تھے کہ اور اس گلوبل پہ کولنگ ہو ڈیبیٹ بھی چل رہی رہی ہے نا, ہے. اس پہ ڈیبیٹ بھی چل. لیٹس اسیوم فار اے منٹ کہ کل کو ریسرچ آتی ہے کہ بھائی یہ کلائمیٹ چینج یہ ہوکس ہے, ڈزنٹ ریئلی ایگزسٹ, سب اپنی اپنی جگہوں پہ جائیں, سب جو پولیوٹ کر رہے ہیں سب کچھ کریں. what will the seculars do? Yeah, they'll go back and do what they're doing. مگر مسلمان بحیثیت مسلمان کیا کرے گا؟ اینیمل رائٹس کی بات لے لیں آپ, ٹھیک ہے نا. اینیمل رائٹس میں اسلام کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے, ہم کس پوائنٹ آف, تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اسلام, میں اس لیے کہہ رہا ہوں نا, اسلامک سیکولرزم از ڈینجرس بیکاز اگر آپ اس چیز کو لے لیں تو آپ مجھے کلائمیٹ چینج سمجھا دیں کیا ہوگا. دیکھیں میں یہ کہتا ہوں, اسلامک سیکولرزم اسی طرح سے جس طرح سے اسلامک کمیونزم ہے, جو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی, جو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی, کہ جو ایک آکسی مورون ہے, ٹھیک ہے. اسلامک کمیونزم ایک آکسی مورون ہے, ایک اسلامک سیکولرزم ایک آکسی مورون ہے. بیٹر ورڈ اس کے لیے ہوگا کیپٹلسٹ کمیونزم, کمپلیٹ اعتزاد ہے. دیکھیں قرآن کے اندر ہے, ٹھیک ہے, کہ کیا ایک آیت ہے سورۃ بقرہ کی کہ کیا تم کتاب کی کچھ آیتوں پر ایمان لاتے ہو اور کچھ کو چھوڑ دیتے ہو, اور تمہارے لیے دنیا میں ذلت ہوگی اور آخرت میں دردناک عذاب. دیکھیں جو بندہ, یعنی علماء کا اجماع اس پر ہے کہ جو قرآن کو کی کوئی چیز کو چھوڑ دے
ایک کوئی چیز کو اپنی کوئی چیز پکڑے کوئی چیز چھوڑ دے, تو وہ بیسیکلی کفر ہے. ایک مسلمان ایسے نہیں کرتا سلیکٹو چیری پکنگ الاؤڈ نہیں ہے اسلام کے اندر. اگر تم اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں کے حساب سے فیصلہ نہیں کرتے, حکم کے حساب سے فیصلہ نہیں کرتے, تم فاسقوں میں سے ہو. ایگزیکٹلی. اچھا اب یہ مجھے بتائیں کہ آپ کے اوپر کتب علیکم القصاص, آپ کے اوپر قصاص لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, آپ کہیں گے نہیں میں نے تو کرنا نہیں, ایک سیکولر ہے, آپ کے اوپر بے شمار چیزیں لکھی گئی ہیں جو سوشلی کی جاتی ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ کہتے ہیں کہ نہ میں ابھی اس پوزیشن میں ہوں, نہ میں نے کوئی ایفرٹ کرنا ہے اس پوزیشن میں. تو کیا اللہ نے آپ کے اوپر احکام ایک دیا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے کوئی جد و جہد نہیں کرنی کہ ہم اس طرح کا اللہ کا وہ نظام اس زمین میں لا سکیں جس کے بعد ان احکام پر عمل ہوئے, اور ہم کہیں کہ نہیں ہمارے لیے بہترین سسٹم یہ ہے کہ ہم اس کے لیے کوشش نہ کریں بلکہ اس کا اپوزٹ کہ یہ احکام کبھی بھی نافذ ہو ہی نہ. یعنی سیکولرزم یہ بات کہہ رہی ہے کہ اللہ کے احکامات, میں کہوں کہ میں خوش ہوں اس چیز سے, میں پریفر کرتا ہوں ایسا سسٹم جس میں اللہ کے احکام مثال کے طور پر پاکستان میں مملکت خدا داد پاکستان کے اندر نہیں نافذ ہوں. میں اس چیز کو پریفر کرتا ہوں اور میں کہوں میں اس چیز کو ہی میں دیکھنا چاہتا ہوں. انجینئر صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ اسی میں ایکنالج کرتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ جو قرآن اور سنت کے احکامات ہیں جیسے کہ شراب حرام ہے تو اس پہ ڈبیٹ بھی نہیں ہوگی. اسی ویڈیو میں وہ بولتے ہیں کہ اس پہ ڈبیٹ بھی نہیں ہوگی کہ حرام ہے, کلیئرلی حرام ہے. جو حلال دائرہ ہے جیسے کہ پیپسی یا 7 اپ سرو کرنا ہے آپ کو, اس پہ آپ ڈبیٹ کر لیں کہ آپ کو کیا سرو کرنا ہے. اب وہ کیوں آتے ہیں, وہ اس لیے آتے ہیں کیونکہ جو ان کا بیک گراؤنڈ ہے نا, ان کا بیک گراؤنڈ وہ مدرسوں سے آئے ہیں, انہوں نے دیکھے ہیں وہاں پہ نفرتیں, اور وہ ان کا جسے کہتے ہیں نا آپ کے بچپن میں ایک امپرنٹ رہ جاتا ہے. ان کو یہ ڈر لگتا ہے کہ اگر ان میں سے کوئی ایک طبقہ حاوی ہو گیا تو وہ آپ کے فریڈم آف اسپیچ اور فریڈم آف ایکسپریشن میں پابندی لگا دیں گے, آپ کو امپریزن کر لیں گے اور اپنے اس کو پھیلا دیں گے چاہے وہ صحیح ہو یا غلط. نہیں بٹ فرانس میں کیا ہوا تھا جب چرچز کو جلایا گیا تھا سیکولرزم کے نام پہ, ٹھیک ہے نا, اور جگہوں پہ کیا ہوتا رہا ہے, جب چائنا میں کیا ہو رہا ہے, سیکولرزم ہی ہے نا, کمیونزم انہیبٹس ریلیجن, ٹھیک ہے نا, اس پہ کچھ نہیں کہہ رہے کہ وہ کوئی غلط نیت سے دنیا بھر میں لوگ, ابھی ہم نے بات کی از ان ایسنس ایک ریلیجن ہے, رائٹ, ایک وے آف لائف ہے, اور جب یہ نہیں ہوتا کہ اٹس ناٹ لائک اے وائڈ, ٹھیک ہے, جو سیکولرسٹ جو ہیں ان کا ایک آرگیومنٹ ہوتا ہے کہ ہم پبلک ڈسکورس کو نیوٹرل رکھنا چاہتے ہیں, رائٹ, کہ کسی ریلیجن کی طرف ہم انکلائن نہیں ہو رہے, سب چیزوں کی وہ اوپن اسپیس ہے, لیکن نیوٹرل کبھی بھی نہیں ہوتا. ایک آپ کی ایک شریعت ہے, دیکھیے اگر نیوٹرل ہوتا مثال کے طور پر تو برکینی پہننے ہے یا بکینی پہننا کوئی مسئلہ نہیں ہے, رائٹ, کہ اپنی مرضی چوائس ہے عورت کی, خود ہی آپ کہتے ہیں, لیکن نہیں, ہم اصل میں ریالٹی یہ کہ ہمیشہ ایک تھنلی ویلڈ ایک ریلیجن ہوتا ہے جس کو کوئی نام دے دیا جاتا ہے. ہولوکاسٹ دیکھ لیں, دا لاز اراؤنڈ ہولوکاسٹ اینڈ میکنگ فن آف دی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم, ٹھیک ہے نا, آپ ہولوکاسٹ کو ڈینائی کر دیں یا آپ ہولوکاسٹ پہ کوئی بھی سوال ریز کریں یا یو ٹرائی ٹو ٹیک اے جیب ایٹ اٹ, یو آر این اینٹی سیمائٹ, یا آپ 6 ملین ڈسکس کر لیں کہ واقعی 6 ملین تھے اینٹی سیمائٹ, اینڈ if on the same end ڈینش پیپرز میں کارٹونس چھپ رہے ہیں, دیر از اے فریڈم آف اسپیچ, رائٹ, اور اگر اس کے بارے میں کوئی بات کر رہا ہے تو وہ فریڈم آف اسپیچ کے خلاف جا رہا ہے, رائٹ, تو واٹ از اٹ سو سیکولرزم آف یور چوائس, آف یور انڈرسٹینڈنگ, ٹھیک ہے نا, آف یور. اچھا دوسری بات یہ ہے جو زیادہ خطرناک ہے, میں پھر یہ کہہ رہا ہوں, میں پھر بار بار یہ کہوں گا کہ دیکھیں سیکولرزم پہ ہم ہزاروں کرٹیکیں پڑھتے ہیں, میرے خیال سے یوٹیوب بھرا ہوا ہوگا, ہر چیز ہے, مگر جو اسلامک سیکولرزم کا ٹرم ہے نا بہت خطرناک ہے. ایک اور میں اب پھکی دینے لگا ہوں, وہ یہ ہے حجاب کی. آپ مجھے بتائیں کہ اس وقت نائکی تک حجاب نکال لیا ہے نائکی نے بھی, ٹھیک ہے نا, برکینیز نکل آئی ہیں, سب نے اپنا اس کو کمرشل اینڈ پہ لے کر چلے گئے, ٹھیک ہے نا. کیوں؟ the way they are talking about it and secularists are talking about it. ہاں بالکل حجاب ہونا چاہیے, based on what? freedom of choice. freedom of choice. تو لہٰذا اب آپ اپنی بچیوں کو یہ بتائیں گے کہ آپ نے یعنی the way they will rationalize hijab and the way Muslim feminists are rationalizing hijab or selling the hijab, ہم اگر دعوت دینے جاتے ہیں کسی کو کہ یار آپ حجاب کریں, ٹھیک ہے نا, تو آپ freedom of choice کی بیسس پہ کہیں گے, رائٹ, آپ فریڈم آف چوائس کی بیسس پہ کریں گے, یا آپ کو امپیریکل ایویڈنس سائٹ کرنے کی کوشش کریں گے دیٹ حجاب از اے مور
سورج سے بچاتا ہے more مطلب you will come up with stuff like this, right? اسکن آپ کی پروٹیکٹ ہوتی ہے. نقاب کر لیں چونکہ آپ کی اسکن پروٹیکٹ ہو جائے گی, رائٹ. اسٹڈیز شو کہ جو عورتیں نقاب کر لیتی ہیں وہ زیادہ دیر تک گوری رہتی ہیں بنسبت میک اپ پیسے آپ بچا دیں گے تو یو نو کتنے سالوں میں کتنی سیونگز ہوگی. مطلب some absurd theory I start to make based on empirical evidence that I've cited, right, in some peer reviewed journalist مطلب article. اچھا اب دوسرا اینڈ کیا ہے کہ آپ بولیں ہم اس لیے حجاب کرتے ہیں چونکہ اللہ رب العالمین نے اپنے رسول کے ذریعے ہم تک یہ بات پہنچائی. Now all of that discussion comes crashing down into a very simple value that we embody as Muslims and that we should try to sell. یعنی اس کے بارے میں دعوت دیں. چونکہ دیکھیں یہ بہت خطرناک پوائنٹ آف ویو ہے. اگر آپ اسلامک سیکولرزم کی دعوت دینا شروع کر دیتے نا, آئیے اسلامک سیکولرزم, تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ کو فریڈم آف چوائس, آپ کو گلوبل وارمنگ کے ٹیمپریچرز کے حوالے سے آپ کو امپیریکل ایویڈنس لے کر آنا پڑے گا. یو ہیو ٹو گو انٹو دس ابسرڈ تھنگ ٹو جسٹیفائی سم تھنگ. آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ دیکھا مکھی کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر مکھی پانی میں گر جائے تو اس کو پورا ڈبو دینا چاہیے. اور اب سائنس نے بتایا کہ اصل میں پورا ڈبو دینا اس لیے چاہیے چونکہ ایک پر میں اگر پوائزنس سبسٹینس ہے تو دوسرے پر میں اس کا شفا ہوتا ہے. واہ 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 ماشاء اللہ سبحان اللہ. دیکھا ہم نے کہا تھا آپ کو کہ اسلام میں جب تک یہ نہیں پروو ہوا تو اس کا کیا کرنا. ایگزیکٹلی. تو کہنے کا میرا مقصد ہے کہ بھائی ہم نے دعوت اپنے دین کی اگر دینی ہے, مطلب میں انجینئر صاحب کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں. آئی ایم ٹرائنگ ٹو ٹاک ٹو ایوری انجینئر صاحب فالوور آؤٹ دیئر. اینڈ میری ہمبل التجا ہے ان سے کہ اگر وہ دیکھ رہے ہیں اس وقت تو پلیز اس بات کو اپنے آپ اور یا کوئی اسٹوڈنٹ دیکھ رہا ہے تو پلیز اس بات کو ان تک پہنچا دیں کہ اسلامک سیکولرزم کو پروموٹ نہ کریں. خاص طور پہ دیکھیں سیکولرزم کو تو وہ حرام کہہ دیا انہوں نے, چونکہ سیکولرزم وہ کہہ رہے ہیں کہ کیپٹل پنشمنٹ, زکوٰۃ کا نظام نہ ہو, یہ چیزیں نہیں ہوں گی, میں تو اس کو حرام اور آپ will plug this in حرام نہیں. انہوں نے کہا اسلامک سیکولرزم کو البتہ میں بالکل جائز قرار سمجھتا ہوں, ٹھیک ہے نا. تو بھائی پلیز اگر آپ اسلامک سیکولرزم کے پاتھ پہ جائیں گے تو آپ نے دیکھ لیا کہ کیا ہوا ہے ویسٹ میں. آپ نے دیکھ لیا کہ آج آپ کو لڑنا پڑتا ہے کہ بھائی ہمارے بچوں کو نماز پڑھنے کی اجازت دے دو, ٹھیک ہے نا, ہمارے لوگوں کو یا ہمارے بچوں کو انکلکیٹ نہ کرو LGBTQ+ میں اور XYZ, اور اس کے لیے لڑنا پڑ رہا ہے, رائٹ, وچ آر یور پرسنل رائٹس. اور یہی چیز اگر آپ پاکستان میں لے کر آ جاتے ہیں, چونکہ آپ دائی ہیں نا, آپ دین کی دعوت دے رہے ہیں, اگر آپ اسلامک سیکولرزم کی دعوت دیتے ہیں تو پھر آپ فیوچر میں یہ کہیں گے کہ اس سب کو آپ یعنی ہر چیز کو آپ ایک امپیریکل لائٹ میں دیکھیں اور اس کو ریشنلائز اور جسٹیفائی کرنے کی کوشش کریں, اور اسلام کا جو معاشی نظام ہے اس کے مطلب اس کے امپیریکل گن گائیں, اور کیا کہتے ہیں کیپٹل پنشمنٹ کی کو آپ ریشنل جسٹیفیکیشن, امپیریکل ایویڈنس اور پیئر ریویو جرنل کی بیسس پہ بنیاد پہ دیں, فیکٹس اینڈ فگرس. یو گونا گیٹ لاسٹ. یہ دعوت کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی, چونکہ اس طرح انبیاء نے کبھی دعوت نہیں دی, نہ صحابہ کرام نے رضوان اللہ اجمعین نے دعوت دی, نہ تابعین نے, نہ تبع تابعین نے. ایک باڈی آف اسکالرشپ ہے وچ از بیسڈ آن دیٹ. ہم نے اسی باڈی آف اسکالرشپ کے بیسس پہ, ہم اسی دین کے بیسس پہ انلائٹنڈ بھی رہیں. دین کی اس دین نے ہی ہمیں, unlike the church, unlike the Christian idea کہ وہ سائنس کے خلاف تھا, گیلیلیو, the whole thing, charade, ہم نے اپنے دین کی بیسس پہ پوری دنیا میں پھیلے, نالج کی بیسس پہ سائنس نے اتنی زیادہ ترقی کی, اینڈ وی ور لیونگ ایز دے کال اٹ دا گولڈن ایجز. تو دا تھنگ از لیٹس ناٹ ٹرائی ٹو, اور ہم اس زمانے میں دین کے ساتھ ہیں. یہ تو ہم نے یہ تو اسٹیبلش کر لیا نا کہ سیکولرزم کی کوئی گنجائش نہیں اسلام میں, چاہے انجینئر صاحب ایک پوائنٹ میں ایڈ کروں کہ دیکھیں ایک عجیب سا انجینئر صاحب کی فوکس ہے, اب ان کی پوری زندگی کا فوکس ہے کہ میں ان فرقوں کی جو غلط باتیں ہیں ان کو میں ٹارگیٹ کروں, اور اس لیے انہوں نے اپنے بیک کے اوپر بھی ایک ٹارگیٹ بنا دیا ہے. اور لیکن انفارچونیٹلی مسئلہ یہ ہے کہ ان کا فوکس اختلافات کے اوپر ہے جبکہ کامن چیزیں زیادہ ہیں, اور جو ان کی جو کیا کہتے ہیں کنسرنز ہیں کہ اگر کوئی بھی ان میں سے حکومت میں آئے گا تو وہ آبویسلی وہ انٹالرنٹ ہوگا, جبکہ جیسے اشرف بھائی نے کہا کہ ان ریالٹی جو ہے جو کامنالٹیز ہیں, جو اجماع ہے وہ بہت زیادہ ہے.
22 نکات 1951 میں 22 نکات طے کر دیے گئے تھے. یہ قرارداد مقاصد کے بعد جب کنسٹیٹیوئنٹ اسمبلی نے پھر اس کے بعد مطلب بیسیکلی کانسٹیٹیوشن کی فارمولیشن ہو رہی تھی انڈر قرارداد مقاصد ود ریسپیکٹ ٹو قرارداد مقاصد کا جو پریمبل تھا, اس کے بعد 22 نکات علماء نے, اہل تشیع, بریلوی, اہل حدیث, سب نے مل کر یہ 22 نکات علماء نے 31 علماء نے 22 نکات یہ طے کیے تھے. اس میں وہ سارے نکات بڑے کلیئر ہیں. اس میں فریڈم ٹو پریکٹس یور مذہب, جس طرح یہ بات کی گئی ہے, یہ سب کچھ ہوا ہے. اس میں کلیئرلی لکھا گیا ہے کہ الٹیمیٹ ساورنٹی اوور آل نیچر اینڈ لاز بلانگس ٹو اللہ رب العالمین. قرآن اور سنہ ہی بیسس ہوگی لا کی. اس کے بعد اسٹیٹ ٹو بی بیسڈ آن پرنسپلز اینڈ آئیڈیلز آف اسلام, ناٹ اینی جیوگرافیکل, ریشیل اور لنگوسٹک کانسیپٹس اینڈ کنسیڈریشنز. اس کے بعد اسٹیٹ ٹو انجوائن پریکٹسز پرسکرائبڈ بائی دا قرآن اینڈ سنہ اینڈ ٹو پروہیبٹ دوز فوربڈن بائی اٹ. اس کے بعد اسٹیٹ ٹو اسٹرینتھن بانڈز آف یونٹی, اسٹیٹ ٹو انڈرٹیک responsibilities for providing the basic needs of its citizen. اس کے بعد state all citizens, یہ بڑا important ہے, all citizens to enjoy fundamental rights granted by the Sharia such as safety of life and property, freedom of religion, worship, freedom of expression, assembly and movement, freedom to work and to enjoy equality and of opportunity, اور اس طرح کے on and on and on. So the thing is it's very clearly defined. اب آپ یہ بولیں, مطلب یہ straw man argument ہے کہ یہ لوگ آئیں گے تو یہ اپنا impose کر دیں گے. میرے بھائی جان, اس سے پہلے کیا بہت سارے لوگ نہیں ہیں جنہوں نے اپنا اسلامک ٹچ امپوز کرنے کی کوشش کی؟ اور کیا اس سے پہلے بہت لوگ نہیں ہیں جنہوں نے سلیکٹیولی اپنے حساب سے گنڈا گردی کرنے کی کوشش کی؟ مطلب دین تو وہ ہے نا جو یعنی مطلب ہم جس فتنے کے ٹائم پہ رہ رہے ہیں اس وقت, تو پاکستان میں دین وہ ہے اسی کا ہے جو اس وقت حکومت میں ہے. یہی ہے نا. آپ نے 9 مئی کو دیکھ لیا کہ بھائی 9 مئی سے پہلے کیا آئیڈیالوجی تھی, اور 9 مئی کے بعد جس نے جو امپوز کرنا تھا وہ کر لیا, اٹھا لیا, چگ لیا لوگوں کو. خیر اس میں میں یہ کہوں گا کہ انجینئر صاحب کی ایک غلطی کی وجہ سے ان کو شاید سمجھ میں نہیں آ رہی چیز, ہم ان کے باقی کنٹریبیوشن جو ہے اس پہ زیرو نہیں کر سکتے. انہوں نے ایک میسو یوتھ کو قرآن اور سنت سے لگایا ہے, ٹھیک ہے. اب جب انہوں نے لگا لیا ہے ایک اتنے بڑی کھیپ کو, 2 ملین ان کے سبسکرائبر ہیں, قرآن اور سنت, تو اب جو تربیت ہو رہی ہے مسلمانوں میں وہ ہو سکتا ہے قرآن پڑھ کے وہ ہو رہی ہو, ایک نسل آئے گی جو قرآن پڑھ کے آگے بڑھی ہوگی. تو اب تو یہ ہے کہ تربیت ہو گئی, اب ممکن یہ کہ ٹرولی اسلامک گورننس ہو سکتی ہے. اور اگر وہ اسلامک گورننس ہوگی تو وہ کیسی ہونی چاہیے, وہ گورننس کیسی ہونی چاہیے, وہ کس طرح ہوگی, وہ ڈیموکریٹک پروسیس سے ہوگی, وہ کسی انقلاب سے ہوگی, کیسے ہوگی. تو اس پہ اگر ہم زیادہ فوکس کریں گے, اب تو یہ تو کلیئر ہے, ہم نے بتا دیا سیکولرزم یہ ہے, اسلام یہ ہے, اور لوگ اٹیچ ہو چکے ہیں قرآن اور سنت سے جو نظر آتا ہے. تو اب جو لوگ جائیں گے ووٹ کرنے, کسی بھی طریقے سے وہ نظام لانا چاہیں گے نا اسلامک, کیونکہ پاکستان تو بنا تھا اسلامک پرنسپلس پہ, نہیں تو ہم انڈیا میں رہتے. وہ اسلامک گورننس کیسے آئے گی, کیا میتھڈ ہوگا اس کا, کیا ڈیموکریسی کے تھرو آئے گی یا کوئی اور مینس؟ دیکھیے پاکستان کے اندر ایک آئین اور قانون ہے اور ہم اس کے تابع ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کسی قسم کی سول وار یا اس کے تھرو جو بھی اس طرح کے تاریخ گواہ ہے کہ ڈس اوبیڈینس بھی جو ریولوشنس کے ذریعے جو بھی چیزیں آتی ہیں وہ کبھی سسٹین, جیسے فرانس کے اندر ہوا, وہ کبھی سسٹین نہیں کر پاتی. ایون ایران کے اندر جو اسلامک ریولوشن آیا تھا, ٹھیک ہے, انہوں نے حکومت بنا لی, لیکن اب ایک گروئنگ لبرل موومنٹ ہے کیونکہ آپ امپوز نہیں کر سکتے. مین جو ہمارا کرنے کا کام ہے اور ہم اس پلیٹ فارم کے تھرو کر رہے ہیں اور دوسرے ایفرٹس کے تھرو کر رہے ہیں. ریولوشن کے تھرو اس زمانے میں کر سکتے تھے سسٹین, جب آپ کی پراپر پارلیمنٹس اور وہ نہیں تھی, تلواروں سے, ہاں وہ پرانا زمانہ تھا. اب نہیں ہو سکتا, اب نہیں ہو سکتا. ابھی جو مین کام ہے, اس لیے تو ہم تربیت و دعوت کے کام پر ہم بھی ایک ہمارا پلیٹ فارم بھی اسی پرپس کے اوپر لگا ہوا ہے, اور ہم دوسرے پلیٹ فارم سے بھی یہی کام کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو بہتر مسلمان بنائیں, بہتر انسان بنائیں. اینڈ اگر ہم جو یونٹس ہیں نا ہمارے سسٹم کے, اگر ہمارے جو اینٹیں ہیں ہماری عمارت کے, ان اینٹوں کو ہم زیادہ اسٹرانگ بنا دیں گے نا تو عمارت بہتر بنے گی. اور اسینشلی اگر ہم لوگوں کے اندر دین کی, لوگوں کے اندر ایک احساس پیدا کریں کہ اللہ نے ان کو دنیا میں ایک مقصد سے بھیجا ہے, خلیفہ بنا کر بھیجا ہے, دین قائم کرنا ان کی ایک ذمہ داری, اس قائم کرنے کے ایفرٹ کرنا ان کے لیے ان کی ایک ذمہ داری ہے. سمجھ میں آ گیا یہ لوگ. ہاں, اگر یہ سمجھ آئے گا پھر وہ الیکٹورل سسٹم سے ہی ہم آئیں گے. جتنا مرضی ریگڈ ہو الیکٹورل سسٹم, ہم لگے رہیں گے. ہم ایک سول موومنٹ دیکھیں, امریکہ کے اندر مارٹن لوتھر کنگ آیا, جس وقت
ان کے وہ ایک سول موومنٹ سڑکوں پر آئے, ان کا پریشر ایسا تھا کہ انہوں نے پورے ملک کے اندر فضا بدل دی اور سوچ بدل دی. دیکھیں ریالٹی یہ ہے کہ اگر آپ ایون سمجھیں کہ اسٹیبلشمنٹ ہے یا آپ کی ڈفرینٹ ایلیمنٹس ہیں جو کنٹرول کرتے ہیں آپ کے سسٹم کو, اور نہیں ان کی مدد کے بغیر آپ آ ہی نہیں سکتے. اگر آپ کی یہ سوچ ہے, فرسٹ آف آل یہ غلط ہے. اللہ کے آبویسلی تاریخ اس کا گواہ ہے کہ کوئی بندہ اتنی پاور کوئی نہیں رکھتا اور چیزیں بدلتے رہتی ہیں. لیکن آپ کنٹینیوسلی اپنی موومنٹ اب جاری رکھیں, اور جب وہ اسٹیم بلڈ اپ ہوگی تو کوئی کسی قسم کا ریگڈ الیکشن روک نہیں سکے گا. جب پاپولیرٹی اگر آپ کی موومنٹ کی 90% پاپولیرٹی ہے ملک کے اندر, جتنا مرضی ریگڈ الیکشن کریں وہ آپ نے پاور کے اندر آنا ہے. اس پہ انجینئر صاحب یہ اسی انٹرویو میں کہا تھا کہ تینوں بڑی پارٹی ہیں, تینوں اسٹیبلشمنٹ نے بنائی ہیں, اور کبھی وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوتی ہیں کبھی نہیں ہوتی, تو میں ایک کو ووٹ دے دوں گا ان میں سے. تو مطلب اگر آپ کو پتہ ہے کہ پارٹی بنائی اسٹیبلشمنٹ میں, وہ کہتے ہیں کہ چلے کیس لے لیتے ہیں پی ٹی آئی کا کہتے ہیں کہ وہ مسٹر سیم پیج تھے جب حکومت میں تھے آرمی کے ساتھ, اب وہ حکومت سے نکل گئے تو انہوں نے جہاد کر لیا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف. تو کیونکہ ابھی فیس ویلیو پہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے جہاد کر رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت سیاست میں نہیں ہونی چاہیے, تو میں ان کو ووٹ دوں گا. تو اور نواز شریف کا کرتے ہیں کہ وہ جب تک حکومت میں تھے وہ بوٹ پالش کرتے تھے, اور جب وہ نکال دیے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو. تو جب آپ کو یہ پتہ ہے کہ ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ پارٹیز جو ہمیشہ آتی ہیں اسٹیبلشمنٹ کے تھرو, یا اگر وہ آ کے بھی اسٹیبلشمنٹ کو سرو کرتی ہیں, تب بھی کیا ان کو ووٹ دیں, یا کوئی آپشن ہی نہیں پاکستان میں. اسلامی جمہوریہ پاکستان اگر ہے تو اس میں دو پرنسپلس میرے خیال سے ہونے چاہیے, اسلامک پرنسپلس ہونے چاہیے کسی پارٹی کے اندر, اور جمہوری پرنسپلس ہونے چاہیے. تو کون سی آپ کو پارٹیز ایسی لگتی ہیں جن میں یہ دونوں کوالٹیز؟ اچھا میں ایک منٹ, سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ اگر انجینئر صاحب اپنے فالوورس کو یا ٹی وی پہ آ کر کہتے ہیں کہ بھائی اسلامک سیکولرزم ہونی چاہیے, اور یہ جو مذہبی فرقہ واریت ہے اگر وہ آ گئے تو یہ ہو جائے گا, ہماری گردنیں کٹ جائیں گی اگر وہ آ گیا, تو بھائی جان آپ نقصان اس میں دین کا کر رہے ہیں. چونکہ کوئی نہ کوئی, اگر کوئی بھی فرد یہ بات کرتا ہے کہ بھائی شریعت نافذ ہونی چاہیے, اور اگر اس کا کوئی مذہب ہوا, مذہب سے مراد یعنی کوئی دے بلانگ ٹو اینی سیکٹ, تو آپ ان کو کینسل کر دیں گے. بھائی وہ جو یعنی ان کی جزویات کی بیسس پہ, آپ فروئی معاملات کی بیسس پہ آپ ان کو کینسل کر بولیں گے بھائی اب تو اس کو ووٹ نہیں دینا ہے چونکہ اس نے بات کر دی والی انجینئر صاحب والی, اب تو ہماری گردنیں کاٹے گا اگر ہم نے حنفی مسجد میں آمین زور سے بول دیا. بھائی ایسا نہیں ہے, یہ ڈینجرس ٹاپک ہے جو اس نے شروع کر. ہاں یعنی آپ سمجھے آپ کے نقصان کس کا ہو رہا ہے. پاکستان کی ہسٹری دیکھیں کہ اب ساری دینی پارٹیز کینسل ہو گئی نا, دینی سیاسی جماعتیں جن کی ڈفرینٹ ویوز ہیں وہ ایک پیج پر آئی ہیں, ڈفرینٹ پلیٹ فارمز کے تحت انہوں نے اتحاد کیا, وہ لڑے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ان کو وہ ووٹس نہیں ملے یا وہ پاپولیرٹی, لیکن آپ سرپرائز ہوں گے کہ جتنی کیپیسٹی ہے دینی طبقوں کے اندر کہ وہ اتحاد کریں, کسی 1.2 پوائنٹ ایجنڈا کے اوپر مل کر کام کریں. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اگر آپ اسلامی ہی ہٹا دیں کوئی پارٹی تو کیا بچے گا, مطلب اسلامی وہ نظریہ کیسے جائے گا؟ پاکستان میں اسلامی اور جمہوری اور پاکستانی پارٹی ہونی چاہیے, اسلامی جمہوری اور پاکستانی پارٹی. مطلب آپ کہہ رہے ہیں وہ پارٹی ایسی ہونی چاہیے جس میں جمہوریت ہو, جس میں جو اسلامی ہو اور جو پاکستانی ہو, اور جمہوری ہو, اور جمہوری ہو, ان کی پارٹی کے اندر جمہوریت ہو. بالکل 3 بڑی پارٹی ہیں, نظر نہیں آتا کہ جمہوریت ہے اس میں. اسلامی پارٹی ہیں, ان میں نظر یہ نہیں آتا کہ وہ جو ہے اس میں جمہوریت ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ چوز وہ کرنا ہے جس میں پاکستانی, جمہوری اور اسلامی پرنسپلس تینوں کمبائنڈ ہوں, تو ہی یہ جو ٹرو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اسٹیبلش ہو سکتا ہے. بالکل 100%. اور میں یہ کہتا ہوں کہ کسی نے بات کہی تھی کہ جیسے ہم سیکولرزم کا آج ہمارا ٹاپک تھا کہ سیکولرزم وہ سوچ ہے کہ خدا جو ہے اس کے اندر اتنی حکمت تھی اور اتنی صلاحیت تھی کہ اس نے تمام کائنات تخلیق کی تھی, اس کے ساتھ فزیکل لاز سب کچھ بنایا, لیکن وہ فزیکل لاز بنا پایا, لیکن اس نے انسان کی زندگی گزارنے کے لاز نہیں بنائے. یا مطلب تو یہ ایک انتہائی ایروگینس کی ایک بلندی ہے کہ انسان ایسے سوچے کہ اللہ نے اسے زمین میں بھیجا لیکن اس کے لیے کوئی گائیڈنس نہیں دی. تو
بات ہم جو کر رہے تھے کہ کس کو ہم نے ووٹ کرنا ہے, ہم نے دیکھیں ہمارے پرابلمس کا حل جو ہے نا وہ ہمارا کریٹر ہی جانتا ہے, اور وہ قرآن میں اور وہ ہمارے سامنے ہے. اور جو ہمارا خالق ہے نا, جو لوگ ہوں گے جو کہیں گے کہ یار جو ہمارے خالق کی ہمارے رب کے احکامات ہیں ان کے مطابق ہم نے گورن کرنا ہے, وہی لوگ کامیاب ہوں گے, اسی میں برکت ہوگی. اور اس کے علاوہ آپ جو مرضی کر دیکھ لیں نہیں ہوگا. دیکھیں ہم یہ 3 بڑی پارٹیز کی بات کرتے ہیں, یہ 3 بڑی پارٹیز نیچے جو ہے وہ سیم ہے. کیا پاکستان میں سود ختم ہوا؟ نہیں, سود ختم نہیں ہوا, ٹھیک ہے, وہی رہا ہے. آرمی چیف کی ایکسٹینشن پہ تینوں ایک پیج پہ. وہ دیکھیں ایک وہ تو دوسری پولیٹیکل ہوگی. میں لیجسلیٹو میٹرز کے اندر بات کرتا ہوں. کیا کوئی ایسی لیجسلیٹو چیزیں ان پارٹیز کے تحت ہوئی ہیں؟ ٹرانسجینڈر بل ان پارٹیز کے تحت آیا, ٹھیک ہے نا. آپ ٹرانسجینڈر بل کو دیکھ لیں, کتنی شدید علماء کی طرف سے, اسلامک آئیڈیالوجی کونسل کی طرف سے اس پہ مزاحمت آئی. نواز شریف صاحب سود کے پورے بیسکلی اس کو سیکنڈ کیا اس بیک ان دا 90s, ٹھیک ہے نا. تو اور ابھی تک اس میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح یہ دب جائے, ٹھیک ہے نا. تو کون سی ایسی پارٹی ہے جس نے نہیں جس نے کیا کہتے ہیں آ کر اسلام کو یہ رگڑا نہ دیا, ٹھیک ہے نا. اور اس کے علاوہ انجینئر صاحب کی ایک اور بات جو مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ اگر سیاسی قوت مل گئی ان مذہبی فرقوں کو تو یہ ایک دوسرے کو رگڑا دیں گے. تو مجھے بتائیں کہ پی ٹی آئی پی ایم ایل این کو اور پی 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 کو رگڑا نہیں دے رہی تھی جب پی ٹی آئی, کیا پی ایم ایل این پی 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 کو اور پی ٹی آئی والوں کو اب مطلب بیسکلی پی ٹی آئی والوں کو ابھی رگڑا نہیں مل رہا؟ جو عمران ریاض دوسروں کو رگڑتا تھا, ٹھیک ہے نا, آج یعنی جن کے ساتھ 1 پیج پہ تھا انہوں نے ہی سیم پیج پہ تھا, ٹھیک ہے نا, اور ان کے پرچار کرتا تھا, ٹھیک ہے نا, وہی آج کس حالت میں ہے, ٹھیک ہے نا, وہ آپ کے سامنے ہے, ٹھیک ہے نا. تو رگڑے ایڈریس کیا ہے انجینئر صاحب میں نہیں مگر رگڑے یار ہاؤ کین یو سے میک دیٹ آرگیومنٹ. رگڑا دینے کی اگر بات کریں تو ان سے زیادہ خون خرابہ رگڑا کس نے دیا ہے؟ ایم کیو ایم نے کس بیسس پہ رگڑے دیے ہیں سب کو؟ رگڑے وڈ بی اے ویری یعنی جیسے کہتے ہیں نا, انجینئر صاحب نے ہلکا لفظ استعمال کیا, قتل و غارت, ٹھیک ہے نا, ظلم و ستم کی انتہا پار کی ہے. ہم نے کیا کہتے ہیں ماؤں بیٹیوں نے اپنے ہاتھوں سے لاشیں اٹھائی ہیں, کیا وہ دین کے نام پہ اٹھائی تھی؟ مطلب یار لیٹس جسٹ کٹ دا کریپ آن دس ہول تھنگ. آئی ایم ٹائرڈ آف دس. ایک تو ویسی پاکستانی لبرلز ایک اپنا ایک فساد لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اباؤٹ سیکولرزم, سم سورٹ آف رومانٹسزم دیٹ دے ہیو ود دس. اوپر سے انجینئر صاحب بھی آ گئے ہیں, انہوں نے بھی کہہ دیا کہ اسلامک سیکولرزم. یار ہم نے ابھی تک جتنا بھی نقصان اٹھایا ہے سوری ٹو سے دین کی بنیاد پہ نہیں اٹھایا. ہم نے نسل, زبان, ذاتی مفادات, گروپ بندیاں, ٹھیک ہے نا, ان سب کی بنیادوں پہ اٹھایا, جس کو 22 نقاط میں رد کیا گیا. بائی دا وے جس کو 22 نقاط میں رد کیا گیا کہ وی ول انجوائن اپون دا پرنسپلز آف اسلام انڈیپینڈنٹ آف ریس, جینڈر, سیکٹ, اینی تھنگ فار دیٹ میٹر. اور کوئی بندہ آرگیو کر سکتا ہے کہ جو جماعتیں, جو لیڈرز پاکستان کے اندر آئے ہیں, مطلب شاید اگر ہم ضیاء کے زمانہ سے تھوڑا ڈفرینٹ اگر کہیں, لیکن باقی سب جو پولیٹیکل جماعتیں آئی ہیں وہ سب ان ایسنس جو سیکولر تھی, یعنی کچھ ہو سکتا ہے یعنی دینی ٹچ لگ سکتا ہے, لیکن اسلامک ٹچ, لیکن ان پریکٹس سب سیکولر تھی, رائٹ. وہ پرواہ نہیں کرتی یار ہر کسی کا اپنا ہے. یار آپ دیکھیں نا کہ میں انٹرسٹنگلی ایک پی ٹی آئی کے جلسے میں گیا تھا, اس میں وہ لالک چوک میں تھا, ڈیفینس میں تھا, کافی پرانی بات ہے 2014 وغیرہ میں, ایسی رشتہ داروں کے ساتھ چلے گیا تھا. تو اس میں جو آگے سٹیج بنا ہوا تھا اور عمران خان کی اسپیچ جو تھی وہ اسکرین پر آ رہی تھی, اور آگے سٹیج میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو ایک خاتون جو بالکل یعنی آپ سمجھیں این جی او زدہ خاتون, یعنی شیریں مزاری ٹائپ, اور ساتھ ایک صاحب جن کی لمبی ساری داڑھی, یعنی ایدھی صاحب جیسی داڑھی, سفید داڑھی, ساتھ بیٹھی خاتون. یعنی مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی میں یہ تھا کہ ان ایسنس ہم پاکستان کی پارٹی ہیں, رائٹ, which is fine کرٹیسائز نہیں کر رہا, لیکن بٹ 3 پوائنٹس ہیں ہمارے اسلامی, جمہوری, پاکستان. تو پاکستان
ٹچ کر رہے ہیں یہاں پر. باقی یہی اسلامک سیکولرزم ہے, یہی اسلامک سیکولرزم ہے, یہ سیکولرزم ود این اسلامک ٹچ ہے. اینڈ آنیسٹلی آئی ویہمنٹلی آئی ایم ڈسپوائنٹڈ. I actually cannot believe that he chose to go down this hill or to die on this hill. یہ اس سے سب کے, اس سے ہر کوئی ہرٹ ہوتا ہے. ساری پولیٹیکل پارٹیز اسی لائن میں جو دین کو قائم کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے, جو ساتھ نے جو بات کی ہے کہ پاکستان کا سلوشن صرف اقامت دین سے ہی ہے اور صرف شریعت کے اوپر ہی ہے. تو وہی پارٹی, ابھی دیکھیں الیکشنز آنے والے ہیں اور یہ ایک فریضہ ہے آپ کا کہ آپ کو ووٹ دینا ہے, کیونکہ آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کو اللہ نے اختیار دیا نا ٹو چوز اے گورنمنٹ, آپ اپنا پارٹ ڈال رہے ہیں اس میں. تو اگر آپ بلیو کرتے ہیں پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان میں, تو آپ کو اس پارٹی کو ووٹ دینا چاہیے جو ابھی ہمیں اس آرگومنٹ سمجھ میں آئی, جو اسلامی ہو, جو جمہوری ہو. جمہوریت میں بلیو کرتی ہوں مطلب اس میں ماروثیت نہ ہو, وڈیرا پن نہ ہو, کرپشن نہ ہو, ان کے انٹرا پارٹی الیکشنز ہوتے ہوں, اسلامک پرنسپل اڈیئر کرتے ہیں, مطلب کہ آپ کو ان کو لائف میں بھی نظر آتے ہیں کہ وہ صرف آپ کے ٹاک شوز اور کیا کہتے ہیں کنٹینرز میں اسلامی نہیں ہیں, وہ اپنی پریکٹیکل لائف میں بھی اسلامی ہیں, وہ پریکٹس کرتے ہیں, وہ بلیو کرتے ہیں اس چیز. مطلب دیانت داری ذاتی مفادات کے لیے نہیں, دیانت داری بیکاز یہ ان کا دینی فریضہ ہے, اور وہ پاکستان سے محبت کرتے ہوں. یہ نہیں کہ وہ کسی اور کے مفاد میں جو ہے جو پاکستان میں گراؤ جراؤ آگ لگا رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں. تو یہ سمپل آپ کے پاسپورٹ پہ لکھا ہوتا ہے اسلامک ریپبلک آف پاکستان, آپ کے لیے یہی کلیئر گائیڈ لائن ہے کہ اس کو دیکھیں, پرکھیں, دیکھیں کون کون سے پارٹی جو ہے الیکشن میں کھڑی ہو رہی ہیں, جو ان اور اپنے لوکل ریپرزینٹیو سے بات کریں, لوکل ریپرزینٹیو سے بات کریں. اگر آپ کو کوئی بھی نہیں ملتا تو انڈیپینڈنٹ کوئی تو ہوگا نا جو اس پرنسپل پہ چل رہا ہوگا, لیکن ووٹ دینے نکلیں. اور اگر آپ اسلامی جمہوریہ پاکستان جاتے ہیں تو ایسی پارٹی کو چوز کریں جو اس پرنسپل کے ساتھ اسٹینڈ کرتا ہے. دیٹس اٹ. ہوپ آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا کہ اسلامک سیکولرزم کتنا خطرناک ٹرم ہے اور کیوں ان دو چیزوں کو سپریٹ کیا جاتا ہے. تھینک یو فار ٹیوننگ ان. گڈ بائے.